اسی لیے سورہ بقرہ کے شروع میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سمجھ میں آیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، اس کی کتاب ہے اور ہدایت ہے متقین کے واسطے. کوئی کہنے لگے ہیں متقین کے واسطے، متقین کو تو پہلے ہی ہدایت ہو گئی ہے، تو اب کافروں کے واسطے کیا ہدایت نہیں ہے؟ اصل تو ہدایت کافروں کے لیے ہونی چاہیے. وہاں جواب اس کا یہی ہے کہ یہاں متقین سے مطلب وہ منطقیوں کیا کہتے ہیں بالفعل اور بالقوہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آلریڈی متقین ہو گئے ہیں، اور ایک یہ جو جن کے اندر صلاحیت موجود ہے اور متقی بننا چاہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو دراصل یہ جو آلریڈی متقین ہیں ان کے لیے نہیں کہی جا رہی، بلکہ یہ جو تقوی چاہتے ہیں، متقین بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے. اور جو بننا نہیں چاہتے ان کے لیے بھینس کے آگے بین بجائے تو کیا کریں گے؟ اس کو کیا مزہ آنا ہے؟ اس کو کچھ پتہ نہیں کہ صاحب آپ کتنے ماہر ہیں بین بجانے کے، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں. تو اگر بھینس بن کر کے قرآن کے سامنے آنا چاہتے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہو یا کسی اور کا کلام ہو تو وہ یکساں ہی ہے. تو یہاں بھی یہی ہے، دو باتیں کہی گئیں. ایک تو یہ کہ ذکر للعالمین، تو یہ تو میں نے کہا قرآن اپنی ذات سے ذکر للعالمین ہے، لیکن مخاطبین میں سے جو اپنے آپ کو سیدھا رکھنا چاہے اس کے لیے یہ نصیحت ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور فرمایا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ چاہیں تو وہ ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ جن کو توفیق ہو گئی ان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اے اللہ آپ نے ہمارے لیے سمجھنا آسان کر دیا. اس بھری دنیا میں کتنے بے وقوف ہیں جو اس ہدایت کی قیمت کو نہیں سمجھتے، اس کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے. لہذا اگر ہم نے اس کی قیمت کو سمجھ لیا اور ہمارا دل اور دماغ کھول دیا، یہ آپ کی عنایت ہے. تو ہمیں آیا تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے جن کو ہدایت ہوئی، اور جن کو ہدایت نہیں ہوئی ان کو ڈرنا چاہیے اور ان کو کوشش کرنی چاہیے دعائیں مانگ کر کے کہ اللہ ہمارا سینہ کھول دے اس ہدایت کے لیے.